اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے، من کانا، جو شخص یریدو چاہتا ہے، العاجلۃ فوراً فائدہ، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں۔ عجلنا، ہم دے دیتے ہیں جلدی اس کو، اسی دنیا میں، ما نشاء، جو چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم چھوڑ رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا ذلیل و خوار ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے وہی کوشش کرے، سعیہا، جیسی کرنی چاہیے، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، مشکورا، خوب قدر کی جائے گی ایسے لوگوں کی کوشش کی۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کلا نمد، ہم عطا کرتے ہیں، ہم نوازتے ہیں، ہؤلاء، ان کو بھی، وہؤلاء، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، یعنی کہ سبھی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال و دولت چاہتا ہے، اور جو کام بھی کرتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے وہ لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اس میں آخرت کو سوچ کر نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہیں پر عزت مل جائے، یہیں پر شہرت مل جائے، یہیں پر سکون مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں اس کو اس کا بدلہ اور فائدہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں، اور آخر کار چونکہ اس نے جو عمل کیا وہ دکھلاوے کے لیے کیا، اس نے جو عمل کیا وہ ریاکاری سی وجہ سے کیا، تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، اور جو شخص آخرت چاہتا ہو، اور پھر صرف چاہتا نہ ہو، صرف طلب نہ ہو، جیسے آج کل ہم لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی آخرت کا اچھا اجر مل جائے، آخرت میں انعام مل جائے، بڑی دنیا جو ہے بہترین حیات طیبہ مل جائے، تو فرمایا کہ نہیں، صرف دعوے دار نہ ہو، لہا سعیہا، اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرے، ویسے اعمال بھی کرے، جس طرح سے وہ فضیلت اور درجہ ملے گا اس اعتبار سے کوشش بھی کرے، اور اس کوشش کی پہلی سیڑھی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ ایمان والا تو ہو، یعنی کہ جب تک انسان ایمان والا نہیں، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور تیسری شرط سنت کے مطابق کرے، اپنی مرضی سے عمل کو نہ کرے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمان والے بھی ہوں، اخلاص سے کام کرنے والے بھی ہوں، سنت کے مطابق بھی کرنے والے ہوں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی ہم بہت قدر فرماتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ، باقی دنیا کے مال و دولت کا جہاں تک تعلق ہے، کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں اور کافروں کو بھی دیتے ہیں، آپ کے رب کی عطا یہاں سب پر ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، آپ کے رب کی عطا کو بند نہیں کیا گیا، قید نہیں کیا گیا، یہاں تو سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں صرف نوازا جائے گا تو ایمان والے کو، آخرت میں صرف اجر ملے گا تو ایمان والے کو۔
انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ انظر دیکھو، کیف کیسے، فضلنا ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، بعضهم علی بعض ایک کو دوسرے پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت جو ہے یقینی طور پر اکبر درجات، درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم قابل ملامت بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ فتقعد، تم بیٹھ رہو گے، مذموما قابل ملامت ہو کر، مخذولا اور بے یار و مددگار ہو کر۔ بہرحال ان آیات کے اندر جو بات سمجھائی وہ یہی کہ اے انسان، غور و فکر کر کے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ اس دنیا میں جو انسان اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے اور دنیا ہی کی مال و دولت، دنیا ہی کی عزت شہرت، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا رہے، تو فرمایا کہ دنیا تھوڑی سی مل تو جائے گی لیکن آخرت میں اجر کوئی نہیں ہوگا، یہ دلی سکون نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے تو فرمایا کہ جو شخص آخرت کی تیاری کرے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اپنے مقصد کو سمجھے تو وہ کامیاب ہے۔ وہ ایک دفعہ چل کے تو دیکھے، وہ ایک دفعہ آ کر تو دیکھے، وہ ایک دفعہ حرام کو چھوڑ کر تو دیکھے، وہ ایک دفعہ نماز کا اہتمام کر کے تو دیکھے، وہ ایک دفعہ قرآن پر عمل کرنے کا ایک دفعہ ارادہ بنا کر تو دیکھے، وہ ایک مرتبہ حرام سے پیچھے ہٹ کر تو دیکھے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھے، وہ ایک مرتبہ سنت پر عمل کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھے، پھر اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، اللہ اس کوشش کی کیسے قدردانی فرماتا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولو، اپنے ایمان کو دیکھو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو درست بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔